تو واشنگٹن میں کہوں گا کہ بہت ہی پازیٹیو رہا، اور واپس جیسے میں نے کہا کہ میں پھر ویکینڈ کے میں واپس آیا نیو یارک، اور پھر 28 کو اس کو اٹینڈ کیا. جو اس کے بعد جو میری نیکسٹ وزٹ تھی وہ آبویسلی یو کے کی تھی. وہ بائیلیٹرل آفیشیل وزٹ تھی 17 سے 19. اور پھر میری وزٹ جو تھی وہ ٹرائل لیٹرل میٹنگ کے لیے مجھے کابل جانا تھا، اور پھر چائنیز فارن منسٹر بائیلیٹرل ہماری میٹنگ ادھر ہوئی، بنگلہ دیش میں میٹنگ ہوئی، اور پھر جدہ میں OIC میں نے اٹینڈ کر کے پرسوں رات میں واپس آیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ جو یو کے میں تھا وہ میری سب سے پہلے تو اپنی کاؤنٹر پارٹ سے ایک میٹنگ تھی، ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK اینجلا رینر. پھر میری پارلیمنٹری جو انڈر سیکرٹری جو MP ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ہمیش فاکنر، پاکستان بھی آتے ہیں، فارن آفس میں وہ میٹنگ تھی. سیکرٹری جنرل جو کامن ویلتھ ہیں، اپنا شفقت آپ ادھر آ جاؤ، کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل شرلی بوشواس سے ان سے بھی میٹنگ تھی. تو برٹش پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں پاکستانی اوریجن کے، ان سے میرے انٹریکشن ہوا، کشمیری لیڈر سے ہوا، پاکستان کے ڈیاسپورا سے ہوا، اس گروپ سے ہوا جو ایڈوکیٹ جنہوں نے انڈس واٹرز TT کے اوپر ایجوکیٹ کیا یو کے میں اپنا والنٹیرلی. وہ قریباً 60 کے قریب ہیں جو یا وہ ہے اپنا سینئر ایڈوکیٹس ہیں وہاں کے، اور جسے اپنا پریکٹسنگ کہتے ہیں، یا وہ کم از کم کورٹس کے لیول پہ یعنی ان کا فیملیئر نیمز ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا بیرسٹر جو ہیں وہ آبویسلی سینئر ہیں ان کے، تو قریباً 60 کے قریب. تو ان کو بھی اکنالج کیا اور ان کو انوائٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کا شکریہ ادا کیا. اسی طرح وہاں ہائی کمیشن میں 2 ہم نے کام اور کیے. ایک تو جو پنجاب لینڈ ریکارڈ سروسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے پاکستان کے قریباً 1.7 ملین 17 لاکھ کے قریب ڈیاسپورا ہے ہمارا یو کے میں. ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی لینڈ ٹرانزیکشنز اینڈ آل دس تھنگ. تو اس کا مجھ سے انہوں نے افتتاح کروایا، اس کو شروع کروایا. اور اسی طرح پاسپورٹ جو تھا یو کے میں ہمارے ہائی کمیشن میں، وہ 3 ٹیئر تھے. 3 جگہ پہ ایک کسی بھی اپلیکینٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے جانا پڑتا تھا، پھر اس کا پاسپورٹ ہوتا تھا. تو اس کو 1 ونڈو آپریشن کیا، اور اٹ واز اے بگ امپرومنٹ. وہ جو کام قریباً 50-60 منٹ میں ہوتا تھا وہ اب صرف 10 منٹ میں سارے کا سارا پروسیس مکمل ہوگا. تو یہ ایک بیسک وہاں ہماری تھی. میری میٹنگ جو ان سے ہوئی ان کے فارن آفس میں، یا جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اینجلا رینر، وہ اس میں لارڈ واجد صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جو ٹیم ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے نیچے جو منسٹریز ہیں اس میں ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ لارڈ واجد علی خان ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں. تو اس میٹنگ میں ان کے DPM کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، وہ انہی کی ٹیم کا کور حصہ ہے. ہم نے ان کو وہ بھی خوشخبری بتائی کہ جی جو PDM کی گورنمنٹ میں ہم نے جو ایفرٹ کی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، آپ کو یاد ہوگا، ریوائول آف دی PIA کے لیے، اور ہم نے 3 لاز پاس کروائے تھے اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈ پہ. سیکیورٹی علیحدہ، ایروناٹیکل علیحدہ، اور باقی آپریشنز علیحدہ. 3 لاز ان لیو آف 1 اوریجنل لا. تو وہ ساری لیجسلیشن ہوئی تھی، انسپیکشن ہوئی، سب کچھ ہوا. تو نومبر آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یورپ نے وہ بین اٹھا لیا تھا. اگر UK یورپ کا حصہ ہوتا تو بین اس وقت اٹھ جاتا، لیکن چونکہ یورپ EU سے نکل چکا ہے UK، تو اس لیے UK نے علیحدہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کرنا تھا. تو وہ جو ہے وہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وہ چند مہینے پہلے الحمدللہ وہ بین اٹھ گیا ہے، اور اس کی جو فائنل جو ایکسپیکٹڈ فلائٹس ہیں وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ڈیو ہیں. یہ شروع ہوں گی اپنا پاکستان سے مانچسٹر کے لیے، قریباً 3 سے 4 فلائٹس پر ویک. اور PIA جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ایویشن آبویسلی اس کی پیرنٹ منسٹری ہے. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ
یہ خوشخبری لوگ لیکن بہت اس میں خوش تھے. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ابھی صرف برٹش ایئر ویز کی ہے, وہ بھی صرف اسلام آباد کے لیے اور شاید ٹوائس اے ویک ہے, تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی. ہم نے ایک یو کے کے ساتھ ایک یو کے پاکستان ٹریڈ ڈائلاگ اینڈ بزنس ایڈوائزری کونسل کو سیٹ اپ کیا ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈ والیوم ہے, جو انویسٹمنٹ ہے ٹو وے, اور جو دوسری ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو بوسٹ دیا جائے. تو اس کے لیے یو کے نے جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو اپنی انگیجمنٹ ہم سے رکھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میری جو میٹنگ تھی, یہ نئی سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ آئی ہیں, ان کو پچھلے سال ہم نے الیکٹ کیا تھا, جس میں میرا پاکستان کی طرف سے ووٹ بھی تھا. یہ سماؤ میں پیسیفک میں یہ ہوئی تھی چوگم, جو کامن ویلتھ کی ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے, تو اس میں یہ الیکٹ ہوئی تھیں. جو پچھلی سیکرٹری جنرل تھی وہ پاکستان وزٹ کر چکی ہیں, فلڈز میں بھی انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا, اور پاکستان میری انہوں نے تشریف بھی لائی تھی وہ لاسٹ ایئر. تو اب یہ نئی سیکرٹری جنرل تھی, تو ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگ تھی, تو بڑی اچھی ہر لحاظ سے ڈسکشنز ہوئی, اور کچھ آئیڈیاز ان کو دیے کہ مثلاً کامن ویلتھ کوشش کرے کہ کلائمیٹ کے ایریا میں اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کرے, کلائمیٹ فائنینس کو ریز کرنے کے لیے وہ بینک وغیرہ کی کوئی سوچے. تو ان کے لیے بڑے اچھے پازیٹیو آئیڈیاز تھے نئی سیکرٹری جنرل صاحبہ کے لیے, اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ان کے ساتھ تھی اس کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ اس کے اوپر آپ کام فوری شروع کریں. اور میں نے کہا جی ہم جو بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اسسٹنس دینے کے لیے. تو الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ یوتھ کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. یوتھ کا جو ایک ایشیا کا جو سارا ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان از دا کور پلیس جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. تو میٹنگ واز ویری پازیٹیو. وہیں سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبہ کے آفس کی لاسٹ میٹنگ تھی, وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا تھا, اور فلائٹ لے کے اگلے دن صبح 9 بجے 20 اگست کو یہاں پہنچنا تھا, کیونکہ 11 بجے کابل روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ وہاں سے اس میٹنگ کے بعد جا کے فلائٹ پکڑی, یہاں آئے 9 بجے, اور 11 بجے پھر کابل روانہ ہوا 20 اگست کو. اور الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ جو تھی بہت ہی پروڈکٹیو اینڈ یوزفل میٹنگ تھی, ٹرائی لیٹرل تھی, کیونکہ وانگ ای صاحب جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی وہاں بائی لیٹرل کے لیے صبح پہنچ چکے تھے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پہلے آپ اپنی بائی لیٹرل کر لیں فرسٹ ہاف میں, پھر جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ 20 مئی کو بیجنگ میں اناؤنس ہوئی تھی متقی صاحب کی اور وانگ ای اور میرے درمیان کہ ہم ٹرائی لیٹرل میٹنگ فارمل کریں گے کابل میں ان کی ریکویسٹ پہ, تو وہ پھر 20 اگست کی آفٹرنون میں ہوئی. میٹنگ واز ویری پازیٹیو, بڑی کارڈیل تھی. اس میں آئی ووڈ سے کہ میٹنگ میں ہماری جو کلیئر جو ہماری ہوتے ہیں میسیجز, ایک تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ 19 اپریل کو جو میں گیا تھا ایک دن کے لیے, اور ان کے ساتھ جو ہم نے ٹریڈ, اکانومی, پولیٹیکل, ریفیوجی جو باتیں کی تھیں, اور پھر ان کے سوائل سے افغانستان سے پریس کانفرنس کی تھی, میڈیا ٹاک کی تھی متقی صاحب نے, میں نے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے جو چیزیں کہی تھی اس پہ آپ نے عمل درآمد کروایا. وی اپریشیٹ دیٹ, کیونکہ صرف وعدے وعید نہیں ہوئے بلکہ پریکٹیکل ایکشن ہوئے. تو یہ میرے لیے بڑی یعنی اطمینان کی بات تھی. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہماری بہت کوشش تھی کہ پاکستان کو ریل کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے لنک کیا جائے, کیونکہ پشاور تک ہم ریل پہ جا سکتے ہیں, وہ اس دوسری طرف تقریباً ازبکستان کا ریل لنک جو ہے وہ پورا چائنا, رشیا, یورپ تک پھیلا ہوا ہے. تو ازبکستان کا بھی بہت کیننس تھی اس کام کے لیے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ازبکستان کے آفیشیل دورے پہ گئے تھے تو ان کے صدر صاحب نے یہ خصوصاً کہا تھا کہ جی پاکستان اس میں رول پلے کرے اور کوشش کرے کہ یہ ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے, فریم ورک ایگریمنٹ, تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی اس کی جو فیزیبلٹی وغیرہ تیار ہو. تو وہ ہماری طرف سے تیاری تھی, ازبکستان کی طرف سے بھی تیاری تھی, لیکن فائنلی 17 جولائی کو پھر وہ میٹنگ طے ہوئی کابل میں. وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں بھی گیا,
اپنا ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے اور متقی صاحب بھی آئے، اور ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے ریلوے منسٹر یا ٹرانسپورٹ منسٹر جو بھی ریلوے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں گے اور وہ ان سے یہ سائن کروائیں گے، کیونکہ بیسیکلی ان منسٹریز نے آگے کام لے کے چلنا ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا، کنیکٹیوٹی کرنی تھی، ایگریمنٹ فائنل کرنا تھا، ایگری کروانا تھا، روٹ ایگری کروانا تھا، جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی ڈفرینٹ جو آپشنز بھی انڈر کنسیڈریشن تھی کچھ ممالک کے علاوہ، یعنی ہمارے علاوہ، تو اس آپشن تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں تو سوٹ یہی کرتا ہے ازبکستان اور افغانستان، خرلاچی اینڈ پاکستان پشاور۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ وہ ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس ٹرائل ایٹل میں جو سگنیفیکنٹ تھی وہ آبویسلی انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا 20 اگست کو دوبارہ کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنا جو ہمیشہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن سی ٹی ٹی پی ہے اور چائنا کا کنسرن آبویسلی ای ٹی آئی ایم ہے، تو ان کو آپ پلیز گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے، اور ہمیں جو ہے ان کو ہم سے دور رکھا جائے یا ان کو پھر ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو اور تیسری آپشن نہیں ہے، یہ وہاں آپ کا سوائل استعمال نہ کریں، آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں،